گڈ مارننگ اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ ہوپ فلی آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی آن لائن کلاسز اٹینڈ کر رہے ہوں گے۔ آج ہم نے اسلامیات کی بک کا صفحہ نمبر 6 کھولنا ہے۔ باب دوم کی ریڈنگ ایمان کا معنی اور مفہوم کی یونٹ کی ہاف ریڈنگ تو ہم نے کر لی تھی۔ آج ہم نے اگلے ہاف کی ریڈنگ کرنی ہے اور اس کے کوشچن آنسر بھی کرنے ہیں۔ ایمان کا معنی اور مفہوم تھوڑا پہلے والا بتا دی جاؤں کہ ایمان کا مطلب ہے مان لینا۔ اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ مان لینا، سچے دل سے مان لینا، حق سمجھنا، پختہ یقین کر لینا۔ ٹھیک ہے، ایمان ہم کس چیز پر کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان کرتے ہیں۔ عقیدہ توحید ہے سب سے پہلا ایمان ہمارا کس چیز پر؟ ایمان کے ویسے تو 5 حصے ہیں۔ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان۔ ان چیزوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے۔ لیکن سب سے پہلا عقیدہ ہمارا کون سا ہے؟ عقیدہ توحید، اللہ تعالیٰ پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ پر کیا ایمان ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ توحید کا مطلب ہے واحد ہونا، توحید کا مطلب ہے واحد ہونا، ایک ماننا، یکتا ماننا۔ ٹھیک ہے، ہم نے پہلے ہاف یونٹ میں یہ توحید کا، عقیدہ توحید کا پڑھ چکے ہیں۔ آگے ہے اسبات توحید، ہم اللہ کو ایک کس طرح ثابت کر سکتے ہیں؟ اسبات کا مطلب ہے ثابت کرنا۔ توحید، اللہ کو ایک کس طرح ثابت کر؟ اسبات کے لفظی معنی ہے کسی چیز کو ثابت کرنا۔ اسبات توحید سے مراد ہے عقلی طور پر، ہماری عقلی طور پر ثابت کرنا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے اور وہ اس کائنات کے خالق و مالک ہے۔ عقلی طور پر ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو کئی طریقوں سے ثابت کر سکتے ہیں، جن میں سے چند ایک مدرجہ ذیل ہے۔ نمبر 1، ہم بہت سی ایسی چیزوں کو مانتے ہیں جنہیں ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے۔ مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ لیکن شواہد کی بنا پر، جس کے ہمیں کوئی شواہد ملیں۔ ٹھیک ہے، مثلاً ہم نے کشش ثقل کو نہیں دیکھا، لیکن چونکہ انسان ہوا کے چلتے ہوئے بھی فضا میں اڑ نہیں سکتا۔ انسان ہوا چل رہی ہو تو ہوا میں بھی جب زمین پر چل رہا ہوتا ہے لیکن اڑ نہیں سکتا۔ کس لیے؟ کیونکہ زمین کی اپنی کشش ہے، زمین ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہے۔ حالانکہ یہ کشش نظر تو نہیں آ رہی، یہ بات سائنسدانوں نے ثابت کی ہے تو ہم اس کو مان لیتے ہیں کہ یہ ہے۔ اس لیے ہم بعض ایسی چیزوں کو مانتے ہیں جو ہم نے نظر نہیں آ رہی ہوتی لیکن ہم نے مان لیتے ہیں۔ نمبر 2، جب ہم یہ چیز تسلیم کرتے ہیں کہ ہر کام کا کوئی نہ کوئی کرنے والا ہوتا ہے، کوئی کام بھی بغیر کسی کے کرنے والے کے نہیں ہوتا۔ ایسے ہو سکتا ہے کہ کوئی کام خود بخود ہو جائے؟ یہ کائنات کا نظام آخر کوئی تو چلانے والا ہے کہ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب سے غروب ہوتا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک ہستی ایسی ہے، ایک ذات ایسی ہے جو اس کائنات کو چلا رہی ہے۔ نمبر 3 ہے، دنیا ایک متعین نظام کے تحت چل رہی ہے۔ سورج اپنے متعین وقت پر نکلتا ہے اور غروب ہوتا ہے۔ متعین کا مطلب ہے مقررہ وقت پر، اور موسم اپنے اوقات میں بدلتے ہیں۔ رات اور دن ایک اپنے معین ترتیب سے آتے اور جاتے ہیں، تو ہمیں ماننا پڑے گا کوئی منصوبہ ساز ہے جو اس کائنات کو اتنی منصوبہ بندی کے ساتھ چلا رہا ہے۔ نمبر 4، انسان کی فطرت بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پر بہت بڑی دلیل ہے۔ انسان کی فطرت، انسان کی نیچر، کیونکہ انسان ہمیشہ کسی بڑی ذات کے آگے جھکتا ہے۔ ایسے ہے ہی نہیں ہے، انسان کے اندر جو ہوتی ہے، کوالٹی ہوتی ہے کہ کسی بڑے کے آگے جھکتا ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ انسان کی فطرت میں عقیدہ توحید کا شعور رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ کو ماننے کے انسانی زندگی پر اثرات، اللہ تعالیٰ کو ماننے پر انسانی زندگی کے اثرات کیا آتے ہیں؟ نمبر 1، جب انسان اللہ تعالیٰ کو اپنے خالق و مالک مانتا ہے، عزت و ذلت، زندگی اور موت سب کچھ خدا کے ہاتھ میں ہے، تو وہ خود اور اس کی عزت نفس بحال ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، بندہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور وہ مجھ سے واپس لے سکتا ہے، تو اس میں عاجزی آ جاتی ہے، وہ تکبر سے بچ جاتا ہے۔ نمبر 3، اگر انسان پر زندگی میں کوئی مشکل وقت آ جائے تو وہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور میری اس مشکل کو حل کرے گا، تو وہ مایوس نہیں ہوتا۔ اسی طرح نمبر 4 ہے، انسان سمجھتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، وہ اپنی ذمہ داری پوری محنت سے ادا کرتا ہے۔ نمبر 5، انسان سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہر حال میں دیکھتا ہے، تو وہ گناہ نہیں کرتا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ پر ایمان انسانی زندگی کو مکمل طور پر نیکی اور تقویٰ کا روپ ڈھال دیتا ہے۔ آج ہم نے ایمان کا معنی، مفہوم، عقیدہ توحید، اسبات توحید کو مکمل کر لیا ہے۔ ان ٹاپکس کو ایمان کے معنی ہے مان لینا، پختہ یقین کر لینا، تو ہم مان لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، ہمارا یقین ہے کہ اللہ ایک ہے۔
عقیدہ توحید کسے کہتے ہیں کہ ایک ماننا، ٹھیک ہے۔ عقلی دلائل پر بھی ہم مانتے ہیں۔ آگے ہیں ہمارے سوال جواب۔ سوال نمبر 1 ہے ایمان کے لغوی و شرعی معنی و مفہوم، جو ہم یونٹ میں پڑھ چکے ہیں ریڈنگ میں۔ ایمان کے لفظی معنی مان لینا، حق سمجھنا اور کسی چیز پر پختہ یقین کر لینا۔ لفظی معنی، لفظ ایمان کے مطلب یہ ہے، اور شریعت میں کیا ہے کہ ایمان ان تمام چیزوں کو ماننا جنہیں اور انہیں حق جاننا اور پختہ یقین کرنا جن کی خبر ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہو۔ سوال نمبر 2 ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے اور اس کی عملی صورتیں کیا ہیں؟ عقیدہ توحید کو ہی اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا کہا جاتا ہے۔ عقیدہ توحید سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان سے کیا مراد ہے؟ عقیدہ توحید کو ہی اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا کہا ہے۔ توحید کے لفظی معنی ہے کسی چیز کو ایک ماننا، یکتا ماننا۔ شریعت میں عقیدہ توحید سے مراد اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں، صفات میں کے تقاضوں میں ایک مانا جائے اور اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ کیا جائے اور اس جیسی صفات میں ایک مانا جائے۔ سوال نمبر 3 ہے ہمارا، سوال نمبر 3 ہے وجود باری تعالیٰ پر 3 عقلی دلائل۔ ہماری عقل کس طرح تسلیم کرتی ہے؟ عقلی دلائل ہیں 3 عقلی دلائل۔ نمبر 1، ہم بہت سی ایسی چیزوں کو مانتے ہیں جنہیں ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے، لیکن شواہد کی بنا پر، جن کے شواہد مل جائیں ہمیں مانتے ہیں۔ مثلا ہم نے کشش ثقل کو نہیں دیکھا، لیکن چونکہ انسان ہوا کے چلتے ہوئے بھی فضا میں اڑ نہیں سکتا بلکہ زمین پر ہی رہتا ہے، تو ہمیں ماننا پڑتا ہے کہ زمین انسان کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے اور کشش ثقل موجود ہے۔ ایسے ہی ہمیشہ کائنات کو دیکھ کر ماننا پڑے گا کہ کوئی اس کو بنانے والا اور اس کو چلانے والا ضرور ہے۔ نمبر 2 عقلی دلائل کیا ہے؟ جب ہم یہ چیز تسلیم کر لیتے ہیں کہ ہر کام کا کوئی نہ کوئی کرنے والا ہوتا ہے، کوئی کام بھی بنا کسی کرنے والے کے نہیں ہوتا، تو اس دنیا کو بھی تو کوئی بنانے والا ہوگا۔ نمبر 3، دنیا ایک متعین نظام کے تحت چل رہی ہے۔ سورج اپنے معین وقت پر نکلتا ہے اور غروب ہوتا ہے، اور موسم اپنے اوقات میں بدلتے ہیں، اور دن رات ترتیب سے آتے جاتے ہیں، تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ کوئی منصوبہ ساز ہے۔ سوال نمبر 4 ہے انسانی زندگی پر عقیدہ توحید کے کیا اثرات ہیں؟ جب ہم اللہ کو ایک مان لیتے ہیں تو ہم کسی دوسرے کے آگے نہیں جھکتے، ٹھیک ہے۔ نمبر 1، عاجزی اور انکساری آ جاتی ہے۔ یہ ہیں عقیدہ توحید کے اثرات، اس کے لفظی معنی، اور یہ آج کا ہوم ورک ہے اسٹوڈنٹس آپ کا۔ سوالوں کے جوابات اپنے نوٹ بکس پر لکھنے ہیں، یونٹ کی ریڈنگ اچھے طریقے سے کرنی ہے تاکہ آپ کو سوال جواب سمجھ آ سکیں، ذہن نشین ہو سکیں۔ اللہ حافظ۔